اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اخراجہ تمحیص ذنوبکم وما تمہدون لانفسکم لیوم فاقتکم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو احکام خمس کے بارے میں چل رہی ہے، اور گزشتہ درس ہم اس چیز پر خمس جس پر واجب ہوتا ہے، یعنی حلال مال اگر حرام مال سے مخلوط ہو جائے، مل جائے تو اس کے کیا احکامات ہیں وہ ذکر کیے تھے۔ آج جو ہم احکام ذکر کریں گے وہ غواصی کے ہیں۔ غواصی کے یعنی اگر کوئی انسان غوطہ خوری کر کے کسی سمندر یا کسی دریا یا کسی نہر وغیرہ سے کوئی قیمتی چیزیں مثلا لولو مرجان یا کوئی اور قیمتی پتھر وغیرہ نکالتا ہے تو ان چیزوں کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی انسان غوطہ خوری کر کے کوئی چیز حاصل کر لے، چاہے سمندر سے کرے یا دریا سے یا کسی نہر سے، تو اس پر خمس واجب ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس انسان کو یہ چیزیں ملیں، غوطہ خوری کر کے حاصل کرتا ہے، تو ان چیزوں پر خمس کب واجب ہوگا؟ یعنی جس طرح سے پچھلی چیزوں میں ہم نے مختلف چیزوں کا نصاب بیان کیا تھا، آیا اسی طرح اس چیز کا بھی کوئی نصاب ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو غوطہ خوری سے کوئی چیز حاصل ہو، چاہے موتی ہو یا لولو یا مرجان یا کوئی اور قیمتی چیز حاصل ہو، اگر وہ چیز 18 چنے سونے کے برابر پہنچتی ہے تو ان کا خمس ادا کرنا واجب ہوگا، چاہے وہ سمندر سے ملے یا دریا سے ملے یا انسان ایک دفعے میں نکالے یا 2 دفعہ میں۔ اگر 2 مرتبہ غوطہ خوری کر کے نکالتا ہے تو اس میں شرط یہ ہے کہ ان دونوں طرفوں میں، دونوں مرتبوں میں کوئی زیادہ فاصلہ نہ ہو، یعنی اس کا خمس اگر وہ 18 چنے سونے کے برابر چیز وہ پہنچتی ہے تو اس کا خمس ادا کرنا واجب ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے ارادے کے بغیر سمندر یا دریا یا کسی نہر میں غوطہ خوری کر کے کوئی چیز حاصل کرے تو اس کے کیا احکامات ہیں؟ اس انسان نے بغیر کسی چیز کو حاصل کرنے کے ارادے سے سمندر میں غوطہ خوری کی، تو اب ان کو وہ جو چیز ملی ہے اس کے کیا احکام ہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں اگر وہ انسان اس چیز کو اپنی ملکیت میں لینے کا ارادہ کر رہا ہے، جو چیز سمندر سے حاصل ہوئی ہے، اگر یہ انسان کہتا ہے کہ یہ میں اپنی ملکیت میں قرار دوں، اگر یہ ارادہ ہے تو فقہا فرما دیں گے اس صورت میں جب وہ اپنی ملکیت میں قرار دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس صورت میں اس چیز کا خمس ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان جس کا پیشہ ہی یہی ہے غوطہ خوری، ایک انسان کی فیلڈ ہی یہی ہے کہ وہ غوطہ خوری کر کے سمندروں سے یا دریاؤں سے یا کسی نہروں سے چیزیں حاصل کرتا ہے۔ اب اس نے یہ جو چیزیں حاصل کی ہیں اور اس نے ان چیزوں کا خمس بھی ادا کر دیا ہے، لیکن خمس ادا کرنے کے بعد بھی اگر وہ چیزیں اس سال میں بچ جاتی ہیں، اس کے اخراجات سے زیادہ ہیں اور اس نے خمس بھی ادا کر دیا ان چیزوں سے، تو آیا کہ ایسے انسان کے لیے ان چیزوں میں سے دوبارہ خمس ادا کرنا لازم ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں ایسے انسان کے لیے جس کا پیشہ اور شیوا یہی ہے غوطہ خوری کرنا اور اس انسان نے ان چیزوں کا خمس بھی ادا کر دیا ہو تو دوبارہ ان چیزوں کا خمس ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، سوال یہ پیدا ہوتا ہے
یہ احکام تھے بالغ انسان کے لیے۔ ایک بچہ ہے، جس بچے کو کسی سمندر سے یا کسی کانوں سے کوئی چیز مل جاتی ہے، اگر سمندر سے موتی ملتے ہیں یا اور کوئی قیمتی پتھر ملتے ہیں، تو اس بچے کو جو چیزیں حاصل ہوئی ہیں ان کے کیا احکامات ہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی بچہ ایسی چیز حاصل کرتا ہے سمندر سے یا دریا سے یا کسی معدنی کانیات سے، تو اس کے ولی پر واجب ہے کہ ان چیزوں کا خمس ادا کرے۔ اگر ولی اس بچے کا ولی خمس ادا نہیں کرتا تو اس بچے پر واجب ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو چیزیں اس نے حاصل کی تھی، جو چیزیں اس بچے نے حاصل کی تھی ان کا خمس ادا کرنا واجب ہوگا۔ تو آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال آپ اور ہم سب کو احکام الہی کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔